بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم حروف ترفیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یعنی لام، نون اور را۔ تو ان میں سے ہم نے لام کے مخرج کو پڑھا اور اس کی ادائیگی کو کمپلیٹ بنایا، قرآن پاک سے اس کی پریکٹس کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے وہ ویڈیو کو دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو میں نے دوسرے لیٹرز کے مخرج کی ادائیگی کو کمپلیٹ بنایا، قرآن پاک سے اس کی پریکٹس کی ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ غلط کس طرح پڑھتے ہیں اور صحیح کس طرح ہے۔ تو اگر آپ نے میری وہ ویڈیوز کو بھی نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام ویڈیوز کے لنک سینڈ کر دوں گا، آپ جائیے میری ویڈیوز کو جا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم حروف ترفیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو حروف ترفیہ سے لام، نون اور را ادا ہوتے تھے، تو ہم نے لام کے بارے میں پڑھ لیا۔ تو آج ہم نون کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم بغیر کسی تاخیر کے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم حروف ترفیہ میں سے آج نون کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہم سب سے پہلے تو نون کے مخرج کو جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے جو مخرج معلوم کرنے کے آسان طریقے بیان کیے ہیں اس کے ذریعے سے ثابت کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا یہی مخرج ٹھیک تھا، یا وہ جو مخرج معلوم کرنے کے صحیح طریقے بیان کر چکا ہوں وہ طریقہ ٹھیک تھا۔ پھر اس کے بعد ہم عربی کے کچھ لیٹر سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو نون کے مخرج کو جان لیتے ہیں۔ تو نون کے مخرج کو جاننے کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ نون کا مخرج بالکل را کی طرح ہی ہے۔ ہم نے را کے مخرج میں پڑھا تھا کہ را طرف اللسان جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کو اور ایک داڑھ کو کور کرتا ہے، یعنی ثناء علیہ، رباعی، انیاب اور دواحی کو کور کرتا ہے۔ لیکن نون کی ادائیگی میں یہ طرف اللسان جو ہے یہ ثناء علیہ، رباعی اور انیاب کو ہی کور کرے گا، دواحی کو نہیں لگیں گے۔ جیسے ثناء علیہ کہتے ہیں سامنے والے دو دانت، پھر اس کے ساتھ اگل بگل رائٹ لیفٹ میں جو دانت ہیں اسے کہتے ہیں رباعی، پھر رباعی کے ساتھ جو ہے وہ ہے انیاب جو نوکیلے دانت ہیں۔ تو نوکیلے دانت کے ساتھ جو دانت تھے اس کو دواحی کہا جاتا تھا، وہ لام اس کو کور کرتا تھا، لیکن نون اس دفعہ اس کو کور نہیں کرے گا۔ تو ہم جو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے اس کے ذریعے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے بیان کیا تھا، آسان جو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ تھا کہ جس لیٹرز کا مخرج معلوم کر رہے ہیں ہم اس کو لکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نون کا مخرج معلوم کر رہے ہیں تو ہم نون کو لکھیں گے اور اس کے فرسٹ میں ہم الف لے آئیں گے، اس کے اوپر زبر دے دیں گے۔ تو اب ہم پڑھیں گے جو لاسٹ والی ہماری پوزیشنز ہوگی وہ ہمارا مخرج ہوگا۔ تو ہم نے مخرج بیان کر دیا، اب ہم چیک کر رہے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ان 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 ان۔ تو آپ دیکھیں آپ کا زبان کا یہ والا پارٹ جو ہے جسے طرف اللسان کہتے ہیں، یہ آپ کے دانتوں کو لگ رہا ہے، داڑھ کو نہیں لگ رہا، جس طرح لام میں لگ رہا تھا۔ لام میں دواحی کور ہو رہا تھا، نون میں دواحی کور نہیں ہو رہا۔ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر ادا کریں ان ان ان، تو آپ دیکھیں آپ کے دانت کور کریں گے، اور جو نوکیلے دانت ہیں یہ آپ کے لاسٹ والے دانت ہوں گے جس پہ زبان لگ رہی ہوگی، دواحی پہ آپ کی زبان نہیں لگے گی۔ تو جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ابھی آتا ہے انعمت انعمت ان ان انعمت ان الذین۔ دیکھیں شروع میں بھی نون ہے ان اور لاسٹ میں بھی نون ہے نو، تو آپ یہاں دونوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ان الذین نا ان الذین ان الذین ان الذین۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو نون کا مخرج معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ بہترین طریقے سے اس کے مخرج کو جان چکے ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ حاصل ہو۔ اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔